بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے ایسے 3 اعمال بیان کرنا چاہتا ہوں جو قبر اور حشر میں بھی فائدہ دینے والے ہیں۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو یقیناً اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں۔ جو سلسلہ اعمال چل رہا تھا نیکیوں کا وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتے ہیں اور اس کی نیکیوں کو بڑھاتے رہتے ہیں، جاری رہتی ہیں اس کی نیکیاں ان اعمال سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 عمل صرف اس کے جاری و ساری رہتے ہیں۔ الا صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے، او علم ينتفع به، یا وہ علم کہ جس سے فائدہ پہنچتا رہے، لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، او ولد صالح يدعو له، اور نیک اولاد کہ جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی کو وفات کے بعد جن اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے، ان میں ایک وہ علم ہے جسے اس نے لوگوں کو سکھایا اور اس کی نشر و اشاعت کی، اور یقیناً یہ علم جو ہے وہ دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، وہ دوسرے علوم نہیں ہے جن کو فنون کہا جاتا ہے، فن کہا جاتا ہے، لیکن آج کل ان کو بھی علم کے اندر ہی گنا جاتا ہے۔ لیکن ان سے مراد وہ علم ہے کہ جس کو قرآن کا علم کہا جاتا ہے یا حدیث کا علم کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں خیرکم من تعلم القرآن وعلم آیا ہے، تو اس علم کے اندر وہ علم ہے۔ اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ جاریہ کہ جس طرح کوئی انسان اپنے جیتے جی کوئی نہر کھدوا دیتا ہے، یا کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے، نلکا لگوا دیتا ہے، کوئی پانی کا جو ہے وہ سسٹم جاری کر دیتا ہے کہ یہ فوت ہو گیا، اس کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں، تو اس کا اجر جو ہے اس کو ملتا رہے گا اس کام کا۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر خانہ بنا دیتا ہے، کوئی لوگوں کے رہائش کا انتظام کر دیتا ہے، لوگوں کے لیے آسانی کا کوئی معاملہ پیدا کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، تو یقیناً اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تیسرے نمبر پر وہ اولاد ہے کہ جس کی اس نے نیک تربیت کی تھی، اچھی تربیت کی تھی، نیک اولاد ہے، اور نیک اولاد جو بھی کام کرے گی، اچھا کام، اللہ کا ذکر کرے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، یا پھر اس کے لیے دعا کرے گی، تو اس کا اجر بھی اس کو برابر ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جنہیں لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان اعمال کو بھی جنہیں لوگ پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں، یعنی پیچھے چھوڑ کر کے وہ کوئی اچھی چیز چھوڑ کر کے گیا ہے جو اس نے جاری کی تھی، مرنے کے بعد بھی لوگ جو ہے اس کو برابر جاری و ساری رکھتے ہیں، تو اس کا اجر اس کو جاری کرنے کی وجہ سے ملے گا۔ کوئی اچھی طریقہ جو ہے وہ چھوڑ کر کے جاتا ہے لوگوں کے لیے، جو نیکی اور تقوی کا طریقہ ہوتا ہے کہ جس پہ چل کے لوگ جو ہیں وہ نیکی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، تو میں ان کے طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ قلت ای صدقۃ افضل؟ قال سقی الماء۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا صدقہ افضل ہے جو میں ان کے لیے کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پانی کا بندوبست کر دو، پانی کا اہتمام کر دو، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے تیری والدہ کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں جس طرح کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ یرفع الدرجات درجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ فیقول یا ربی ان لی ھذہ فیقول باستغفار ولدک لک،
کہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند کرتے ہیں، تو بندہ عرض کرتا ہے کہ اللہ یہ کیسے میرا درجہ جو ہے وہ بلند ہوا ہے، کون سا عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے جو تیرے بیٹے نے، تیری اولاد نے تیرے لیے کی ہے، تیرے لیے جو انہوں نے مجھ سے مغفرت مانگی ہے تیرے لیے، یا کوئی نیک کام کیا ہے، تو اس کی وجہ سے تیرا جنت کے اندر ہم نے درجہ بلند کر دیا ہے۔ اگر میت نے کوئی نظر مانی ہو، نظر پوری کرنے سے پہلے فوت ہو گیا، اگر اس کے ورثاء اس کی نظر کو پورا کریں گے تو اسے بھی اس کا جو ثواب ملے گا، جس طرح کہ سعد بن عبادہ نے اپنی والدہ محترمہ کے متعلق پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نظر کو پورا کر۔ زندگی تو اپنے ہی قدموں پر چلا کرتی ہے، زندگی تو اپنے ہی قدموں پر چلا کرتی ہے، غیروں کے سہارے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں ان تینوں باتوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے درجات بلند ہوتے رہیں۔